موسم اس طرح کا ہو تو لوگ اسے عاشقانہ کہتے ہیں، فیملیوں سمیت نکل پڑتے ہیں، ہوٹلنگ ہونے لگتی ہے، ریسٹورانٹ پہ جانے لگتے ہیں، باربیکیو ہونے لگتی ہے، تو بھئی تب بھی تو موسم ہوتا ہے، لیکن بات ہے دل کے موسم کی۔ باہر کا موسم کچھ نہیں کہتا اگر اندر کا موسم اچھا ہوتا۔ نہ بزرگی رکاوٹ ہوتی ہے، نہ جوانی، نہ بچپنا۔ یہی بچے جن کو ہم کہتے ہیں کہ سنبھل جائیں، کہیں مسجد میں جاتے ہوئے کچھ ہو نہ جائے، اعلان بھی ہو گیا کہ گھر میں پڑھ لو، وہی بچے بارش میں نکل کے سلپیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں، بھاگ بھی رہے ہوتے ہیں، گر بھی رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا بھی دے رہے ہوتے ہیں، پانی بھی اوپر گرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے کے اندر کا من جو ہے وہ بڑا کمال کا ہو رہا ہے۔ اسی طرح جوانی میں ہم دیکھتے ہیں، ابھی جو موسم بنا تو میں راستے میں آ رہا تھا، ماشاءاللہ زبردست، موٹر سائیکل کسی بھی موسم کی سواری نہیں، نہ یہ گرمی کی، نہ یہ سردی کی، نہ یہ بارش کی، نہ یہ دھند کی، مگر اگر من کا موسم اچھا ہو تو اس سے اچھی سواری کوئی نہیں۔ تو دین بھی بڑا کمال کی چیز ہے بابا، بہت زبردست ہے۔ اگر یہ دل سے کبھی لیا جائے نا تو پھر یہ کبھی بھی کسی بھی موسم میں کہیں بھی، جنگلوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، جنہوں نے نہیں پڑھنی ہوتی وہ بند چھتوں میں بھی نہیں پڑھتے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اسلام کی یہ خوبی ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ کی عبادت کرنے کا نام نہیں ہے۔ پہلی قوموں میں بھی اسلام تھا، مگر وہ رہبانیت کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، دولت مال کو، سب کو چھوڑ کے دور جنگلوں میں، بنوں میں نکل جانا، پہاڑوں پہ چڑھ جانا، غاروں میں چھپ جانا، یا کہیں دریاؤں سمندروں کے کناروں پہ بیٹھ جانا، دور صحراؤں میں نکل جانا، تو اس کا نام عبادت ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام انسان کو حقوق اور فرائض سے مستغنی کر کے راہب نہیں بناتا۔ وہ موسموں کے مطابق، حالات کے مطابق اپنے اندر ایک وسعت رکھتا ہے، الاسٹکی رکھتا ہے۔ اگر نارمل حالات ہیں تو اسلام کے شکنجے ٹائٹ ہوتے ہیں، یہ بھی قانون ہے، ایسے کرو، یہ قاعدہ ہے، ایسے کرو۔ لیکن اگر حالات موافق نہ ہوں تو اسلام اپنے اصولوں میں نرمی لے آتا ہے۔ آج کی مثال لے لیں، موسم اگر نارمل ہے تو شریعت کہتی ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھو، لیکن اگر ظہر شدید گرم ہو گئی ہے، کیا اسلام نے اس میں نرمی نہیں رکھی کہ آپ اس کو تھوڑا ڈیلے کر لیں؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں آسانیاں میسر ہیں، چھتیں میسر ہیں، ایئر کولرز ہوتے ہیں، پنکھے ہوتے ہیں، اے سی موجود ہیں، لیکن وہ منظر بھی تو ذہن میں رکھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر پڑھتے ہیں تو سجدہ کے لیے نیچے جگہ اتنی گرم ہے کہ الگ سے مٹھیوں میں روڑ لینے پڑتے ہیں۔ وہ ٹھنڈے ہوتے تو جہاں سجدہ کرنا ہوتا انہیں اس جگہ پر رکھ کر کے وہاں سجدہ کیا جاتا، یعنی عام نارمل زمین پہ سجدہ ہی ممکن نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح آپ اسی کچی مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، بارش ہوتی ہے، چھپر جو ہے اس سے بارش اندر نیچے آ جاتی ہے، کھجوروں کے پتوں کا چھپر تھا، آپ سجدہ کرتے ہیں تو گارے میں، مٹی میں آپ کا سر ہے۔ اچھا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ میں آ گیا ہوں تو سبھی آؤ۔ اذان کے اندر یہ الفاظ کہلوا دیے گئے، الا صلوا فی الرحال، کہ بھائی بارش ہو رہی ہے، آپ نکلیں، سلپ ہوں، کسی کی ہڈی ٹوٹے، کیچڑ ہو، کپڑے خراب ہوں، بھیگیں، تو اللہ کو آپ کا ظاہر خراب کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہ دل کی بھی حاضری ہے، جسم کی بھی حاضری ہے، آپ حاضر ہو جائیں گے اگر کہہ دیا جائے گا، لیکن رب آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان کی ہمت کے مطابق اس کو جو ہے وہ اس پہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ بھئی نماز گھروں میں پڑھ لو، وہی اذان جو کہہ رہی ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے نکلو آؤ، بارش کیا ہوئی،
کہہ دیا گیا کہ نماز گھروں میں پڑھ لیجیے، حکم دے دیا گیا۔ تو حالات کے ساتھ اسلام بندوں کو لے کر کے چلتا ہے، نرمیاں رکھتا ہے۔ آپ کے پاؤں ننگے ہیں، ٹھیک ہے، دھو لیں۔ آپ کے پاؤں پہ جرابیں ہیں، موزے ہیں، کہا باقی آزاد دھو لیں، آپ پاؤں کا مسح کر لیں، مسح کر لیں۔ یہ ہماری بحثیں ہیں کہ جرابیں موٹی ہوں، پتلی ہوں، چمڑے کی ہوں۔ ان کے دور میں اگر آپ چلے جائیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو فیکٹریاں نہیں لگی ہوئی تھیں کہ جو آپ کو جرابیں بنا کے دیتی تھی، ہاتھوں سے آپ کو پتہ ہے سلائی ہے موزوں کی، کپڑے سی لیے جاتے تھے، یا پھر ٹاکیاں لے کے جسے آج ہم گرم پٹی باندھتے ہیں، تو یہ پاؤں پہ لپیٹ لی جاتی تھی، اسے تساخین کہتے تھے۔ اسی طرح وہ سفر کرتے تھے تو جوتے بھی ٹوٹتے تھے، پہاڑی علاقہ تھا، وہ کون سا جو ہے ہماری طرح ایک پہنا تو پورا سال جو ہے وہ موج سے ہوتا ہی کچھ نہیں، جوتے گھس جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے، اندر سے جرابیں پھٹ جاتی تھی۔ تو یہ ہمارے مسائل ہیں کہ ہم نے بعض چیزوں کو بڑا سخت کر رکھا ہے۔ پھر دیکھیے ہم اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تو لوگوں نے اتنی سختی کر رکھی ہوتی ہے کہ چہرے پہ اوپر تولیہ رکھنا ہے، آپ کو کوئی دیکھے نہ، باہر نکلیں، واش روم تک بھی جائیں تو بالکل بند چھپ کے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتا ہوں، آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھے تھے، آپ کی اہلیہ سیدہ صفیہ آپ کو ملنے آئی ہیں، جس بھی شکل میں، کوئی کھانا دینے یا جیسے بھی ملاقات کے لیے۔ اب اندھیرا ہو گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد ان کو لے کر کے ان کے حجرے چھوڑنے چلے گئے۔ سیدہ صفیہ کا گھر مسجد نبوی سے زیادہ دور تھا، پہلا حجرہ اس طرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، پھر یوں چلتے چلتے تو آخر میں جا کے سیدہ صفیہ کا ہے، 7 ہجری میں کی شادی ہوتی ہے۔ اب آپ گھر مسجد سے نکلے ہیں، خیمے سے نکلے ہیں، سر پہ وہ آپ کی جو کملی ہے وہ بھی نہیں آپ نے اوڑھی ہوئی، منہ بھی نہیں چھپایا ہوا، اور انہیں یہ بھی نہیں کہا کہ میں تو اعتکاف میں بیٹھا ہوں، آپ کیا لینے آئی ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ چلیں آپ چلی جائیں، آپ چھوڑ کے آئے ہیں اور دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ تو کوئی اہم ایشو تھا یا جو بھی تھا، بات ہو رہی ہے، 2 انصاری صحابی گزرتے ہیں، وہ آگے جب گزر گئے تو آپ نے آواز دی، دونوں واپس لوٹے، کہا یہ آپ لوگوں کی والدہ ہیں سیدہ صفیہ ہیں، میری اہلیہ ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے اس کے کئی پہلو ہیں، پہلا پہلو یہ دیکھیے، انہوں نے کہا حضور اس معاملے میں ہمیں آپ کیوں بتا رہے ہیں، ہمیں کوئی اس بارے میں ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے؟ کہا نہیں، شیطان انسان کے خون میں یوں سرایت کر جاتا ہے جیسے باڈی میں یہ چلتا ہے، یہ کیوں نہیں؟ تو بھائی کیا ہوا؟ کہا آپ کہیں دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں تو اعتکاف میں بیٹھا ہوں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دروازے پہ سیدہ صفیہ کے ساتھ کون ہے؟ صفائی بھی، ستھرائی بھی، تزکیہ بھی، پاکیزگی بھی، طہارت بھی، اور اگر اہلیہ چھوڑنے آئی ہے تو بیٹھے تو اللہ کے لیے اعتکاف میں ہے، تو انہیں گھر تک چھوڑنے کے لیے جانے میں، اور ہم سے کوئی کہہ دے تو ہم 100 چیزیں رکھتے ہیں، بہانے رکھتے ہیں۔ تو اسلام آپ کو توڑنے کا نام نہیں، رب سے جوڑنے کا نام ہے، جیسے آپ آسانی سے جڑ سکتے ہیں۔ آپ نے نماز شروع کی ہے تو آپ کی نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، بلا وجہ حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر نماز پڑھتے ہوئے میری نظر بھی سجدے کی جگہ پہ ہے، اور یہ نماز کون پڑھ رہے ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی کے اندر بھیڑ کا بچہ داخل ہو گیا، یہ بکری کا، وہ گزر رہا ہے میمنہ، اور وہ آپ کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے، وہ کون سا انسان کا بچہ ہے یا کوئی شرار، وہ تو جانور ہے، اسے کیا علم؟ اس کے ماں باپ نے کون سا سکھانا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا تو آگے سے نہیں گزرنا، یہ گزر رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے نماز میں حرکت سے روکا ہے، اور ہمارے یہاں مشہور ہے کہ پاؤں اگر اٹھائیں گے نا نماز میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، مشہور یہ ہے، لوگ نہیں پھیلاتے پاؤں۔ میں ابھی اس کی تھوڑی دیر بعد مثال بھی دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اپنی صف سے چلے ہیں، چلتے ہوئے آگے دیوار کے ساتھ لگ گئے، اس بچے کو پیچھے سے گزارا ہے، بکری کے بچے کو، میمنے کو، اس کو نہیں آگے سے گزرنے۔ بھئی کیوں؟ فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سترے کا اہتمام کرے۔ کیا ہے سترہ؟ یہ پڑھا ہے، کوئی پھٹی ہو، کوئی اوٹ ہو، کوئی لکڑی ہو، کوئی سالڈ چیز ہے، حتیٰ کہ آپ اپنا نیزہ زمین میں گاڑ لیتے تھے،
آپ کے سامنے اوٹ ہو، ایک حد متعین کرتی ہو تاکہ اگر کسی نے گزرنا ہے تو اس کے پیچھے سے گزر جائے. آپ کے اور آپ کی سجدے کی جگہ سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، منع کر دیا گیا. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس پہ پکڑ کتنی ہے تو آپ کو 40 منٹ 40 دن 40 سال بھی رکنا پڑے تو آپ رکے رہیں، اس کے آگے سے نہ گزریں. اب آپ نے اسے پیچھے سے گزار دیا، اب اس حرکت سے نماز ٹوٹی نہیں ٹوٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نے یہ بھی کہا اگر کوئی گزر رہا ہے نماز میں حرکت منع ہے، لیکن اگر کوئی سامنے سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے اشارہ کر دیں بھائی میں نماز پڑھوں. عقل مند ہوا تو خود پیچھے سے ہو جائے گا. اور اگر آپ کے اشارے کے باوجود، روکنے کے باوجود بھی وہ بندہ نہیں رکتا تو پھر یہ ہاتھ اس کے سینے پہ مار دو سیدھا. فَاضْرِبْهُ فَإِنَّهُ شیطان. انسان کا یہ کام نہیں ہوتا، مومن کا کام کہ اسے پتہ بھی چلے کہ بندہ نمازی ہے. یہ کوئی پھر انسانی شکل میں شیطان پھر رہا ہے جو آپ کے اور رب کے درمیان مخل ہونا چاہتا. دیکھیے آلٹرنیٹ، متبادل. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک آپ کو، پہلے آپ وضو کر کے آئے ہیں، واش روم سے ہو گئے، ٹھیک، پیٹ میں کوئی گڑبڑ شروع ہو گئی، انسان ہے تو فرمایا اس گڑبڑ کی شکل میں پیشاب کی حاجت ہونے لگ گئی ہے یا کوئی موشن کی کیفیت ہے، تو آپ کسی کو مت دیکھیں کہ میرے دائیں بائیں کون ہے، لوگ کیا کہیں گے. حتیٰ کہ امام بھی ہے نا تو آپ جگہ چھوڑ دیں، پیچھے سے کوئی آگے آ جائے، آپ صفوں کے بیچ سے گزر سکتے ہیں. ابھی کیا تھا کہ امام نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے، لیکن اب کیا سمجھایا کہ امام بھی اپنا مصلی چھوڑ کے جا سکتا ہے. وضو ٹوٹ گیا کر رہا ہے، وَهُوَ يُدَافِعُهُ أَخْبَثَانِ. اگر اس کو پہلے تکلیف ہے اور جماعت جانے لگی ہے تو پہلے واش روم سے ہو لے، اور اگر دوران میں مسئلہ بن گیا تو چھوڑ کے آپ یوں بھی نکل سکتے ہیں، یوں بھی نکل سکتے ہیں، ایسے بھی جا سکتے ہیں. اب اس کو روکنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو امام ہے وہ باقی پچھلوں کا بھی کیا بن جائے گا، سترا، اوٹ بن جائے گا. اس کے پیچھے اکیلے پڑھ رہے ہیں تو میں نہیں گزروں گا، کوشش کروں گا کہ رک جاؤں یا کوئی اور سائڈ سے چلا جاؤں. اچھا اب یہ بھی دیکھیے متبادل. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ نے ملا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو بچھو نے ڈس لیا تھا. آپ نے اسی وقت قانون اور قاعدہ یہ دیا کہ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ڈر ہو کہ کوئی موذی چیز ہے تو آپ پہلے اس کو مار لیں تاکہ آپ کا ذہن مطمئن ہو جب نماز پڑھ رہے ہیں. اگر نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ پتہ نہیں کدھر سے کوئی چیز آ جائے گی تو آپ کا تو خیال اچک گیا. اور پیٹ میں اگر گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے، درد محسوس ہو رہا ہے، پیشاب خانے کی حاجت ہو رہی ہے، تو کیوں کہا کہ پہلے اس سے ریلیکس ہو، کیوں اللہ کو ملے تو پرسکون طریقے سے ملے. اچھا مجھے شدید بھوک لگی ہوئی ہے، میرا شوگر لیول لو ہو رہا ہے، ایک طرف جماعت کھڑی ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے نا عام بندہ تو یہی کہے گا سر جی نماز پڑھیں، کھانا پھر کھا لیا جائے. شریعت کہتی ہے نہیں، پہلے کھانا کھا لو، پہلے کھانا کھا لے. کیوں؟ نماز میں جا کے تیری بھوک نے جو تجھے اس طرف توجہ دلانی ہے تو اس سے کہیں بہتر نہیں کہ پھر آپ پہلے کھانا کھا لیں، اپنی ضرورت کو پورا کریں پھر آ جائیں. یعنی شریعت کی جو الاسٹکی ہے، جو نرمی ہے، عادت نہیں بنانی چاہیے. لیکن اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں اور اذان ہونے جا رہی ہے تو کچھ ہے تو آپ کچھ کھا لیں. سارا دن روزہ چھوڑنے سے بہتر یا بھوکے رہ کے روزہ رکھنے سے کہیں بہتر ہے کچھ نہ کچھ لے لیں، آخر انسان ہے، فطرت. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسانیوں کے لیے بنایا اور اس میں رب کی بندگی بڑی آسان ہے، ہم نے ان کو مشکل بنایا. مثلا اچھا لگا آج بھائی جب اعلان کر رہے تھے بھائی کہ آپ موسم کے پیش نظر آ گئے، آپ جب نکلے تھے تو آپ کو بھی بادل نظر آئے ہوں گے، لیکن آپ نے عزیمت اختیار کی کہ میں نے یہ کرنا ہے، انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا. کوئی نہیں، پہنچ گئے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب راستے میں گاڑی کے دونوں وائپر موسم کی شدت کے ساتھ اڑ گئے، ٹوٹ گئے، یعنی فل سپیڈ پہ بھی وہ کام نہیں کر رہا تھا، حتیٰ کہ اتنا طوفان تھا کہ ٹوٹ گئے اور دنیا اندھی ہو گئی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کالی سے آندھی. اس سے توفیق مانگ کے نکلے تھے، بریک لگا کے کہیں سائڈ پہ چلتے رہے، دوست بھی پہنچ گئے، ہم بھی پہنچ گئے، بات بھی ہوئی. قافلے لٹتے ہی رہے گزرگاہوں میں، کیا لوٹنے والوں نے عزم سفر لوٹا. بڑی دفعہ وارداتیں ہو جاتی ہیں راستوں میں، موسم خراب ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو رب پہنچا دیتا ہے.
نیت کا بھی ثواب ہے، اجر کا بھی. آپ نے ارادہ کیا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، رکاوٹ بن گئی، اللہ نے وہاں بیٹھے ہوئے آپ کا اجر پکا کر دیا، پکا کر دیا. تو دین بڑا زبردست ہے. آج موسم کے حوالے سے اگر بیٹھے ہیں تو پھر دین، یہ چیزیں بھی آسمان سے ہیں، قدرت کی ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں، اسی نے بھیجی ہیں. اور جو دین میں نرمی دی ہے وہ بھی اللہ نے دی ہے. اور اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ جہاں میری طرف سے ملی ہوئی نرمی ہو، چھوٹ ہو تو لیں. جہاں سیل لگی ہو نا کسی جوتے پہ، اس پہ اصل ریٹ بھی لکھا ہوتا ہے، کٹ کر کے نیچے دوسرا کٹ پرائس بھی ڈالی ہوتی ہے. آپ اسے جا کے پورا ریٹ دینا چاہیں تو دکاندار کیا کہے گا؟ سر جی ساڑی سیل لگی ہے، سکیم تو فائدہ چکو، سیل تو فائدہ چکو. بندہ کہے نہیں میں پورے دینے نے، ایک دفعہ تو اوپر سے نیچے تک دیکھے گا انہوں ہویا کی ہے. جب رب آپ کو سفر میں کسر دے رہا ہے تو آپ پوری کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دکان پہ وہاں جائیں جہاں سیل لگی ہو. جب سی این جی کا دور تھا نا، یہ صدار پہ 3-4 پمپ اکٹھے تھے. جب ہم آتے تھے تو دیکھتے تھے جہاں زیادہ لگی ہوتی تھی نا، سہولت کے اتنے % جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ہے، تو لوگ وہاں زیادہ لائنیں ہوتی تھی. اللہ نے دین اسلام کے اندر بہت کچھ ایسا رکھا ہے. متبادل کیا ہے، آلٹرنیٹ کیا ہے، موسم خراب ہے تو پھر کیا ہے، میری طبیعت خراب ہے تو پھر کیا ہے. کہا نماز کھڑے ہو کے فرض ہے، کھڑے ہو کے پڑھنی. اللہ جی میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا، بیٹھ جائیں. اللہ میری پیٹھ پہ وزن ہی نہیں پڑ رہا، ریڑھ کی ہڈی نہیں لے رہی، کہا لیٹ جائیں. اللہ جی میں ہاتھ پاؤں نہیں ہلا پا رہا، کہا اشارے سے پڑھ لیں. میری آنکھ کا اشارہ بھی نہیں، کہا دل میں پڑھ لیں. آنکھ بھی نہیں ہو رہی، ہمت کر، اجر اس نے دینا ہے. اسے صرف تیرا یوں پورا بینڈ، ہاں صحیح ہے تو کمر برابر رکھ، رکوع میں سر برابر رکھ. اگر نہیں ہمت، بیٹھے ہوئے میں ایسے بھی نہیں ہو سکتا، اور تکلیف ہوتی ہے. یہ تو جس کو تکلیف ہے وہ جانتا ہے. لوگ تو بیٹھ کے مجھے یہ سمجھیں گے نا میں کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں جی، یہ نو بڑی نہ. میرے بھائی ایسا جملہ مت بولیں. بعض علماء فتویٰ دیتے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں مسجدوں سے کرسیاں نکال دیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. دعا کریں کہ اللہ میرے جتنے بزرگ ہیں، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، اللہ ان کو ایسی صحت دے کہ جیسے وہ جوانی میں تیری صفوں پہ رہتے تھے ویسے رہیں. کس کا دل کرتا ہے؟ کسی کا نہیں کرتا کہ رب کے سامنے چودھری بنے. لیکن اگر یار کوئی بیٹھ گیا ہے تو اس سے مذاق نہ اڑائیں. ممکن ہے آپ جوانی میں کرسی پہ بٹھا دیے جائیں. میں نے بڑے بڑے مفتی دیکھے ہیں جو جوانی میں کرسیوں پہ بیٹھ گئے. میں نے ایک سے پوچھا صاحب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے یار اپنے تو وڈی گل کیتی سی تے بڑی اندروں آکڑ کے کیتی سی اور رب نے پاتی، روڈ ایکسیڈنٹ ہویا ہن میرے کو نہیں. تو ان کا موقف یہ تھا کہ ایسے ہے تو ٹھیک ہے آپ ویسے بیٹھ جائیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں، کرسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، مگر آپ نے مسجد میں نہیں لگوائی نماز کے لیے. آپ بیٹھ جاتے تھے گھر کے اندر. آپ کو پتہ ہے بالخصوص رات کی آخری 2 رکعتیں جب آپ بزرگی میں چلے گئے، اور پھر آپ کو پتہ ہے رات کو 11 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری 2 رکعتیں بیٹھ کے بھی پڑھ لیتے تھے. امت کے لیے نرمی دے دی کہ کہیں کوئی میرا بندہ نہیں قیام کر سکتا تو چلے بیٹھ جائیں. اور ہم نے عادت ہی بنا لی کہ نفل بیٹھ کے ہی پڑھنا ہے، تو یہ بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ دین سیکھنے کا نام ہے، دین پڑھنے کا نام ہے، دین جاننے کا نام ہے، دین معرفت کا نام ہے، یہ رب کی قربتوں کا نام ہے. یہ کتاب و سنت کو ڈیپلی جا کر کے آپ کسی ایک مسئلے کو لیں، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ نے بندوں کے لیے نرمی کتنی رکھی. اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتے ہیں. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تمہیں تنگ کرنا یا تنگی نہیں دیکھنا چاہتا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. احمد بھائی کہہ رہے تھے کہ موسم اس طرح کا ہو تو لوگ اسے عاشقانہ کہتے ہیں، فیملیوں سمیت نکل پڑتے ہیں. ہوٹلنگ ہونے لگتی ہے، ریسٹورانٹ پہ جانے لگتے ہیں، باربیکیو ہونے لگتی ہے. تو بھئی تب بھی تو موسم ہوتا ہے، لیکن بات ہے دل کے موسم کی. باہر کا موسم کچھ نہیں کہتا اگر اندر کا موسم اچھا ہوتا. نہ بزرگی رکاوٹ ہوتی ہے، نہ جوانی، نہ بچپنا. یہی بچے جن کو ہم کہتے ہیں کہ سنبھل جائیں، کہیں مسجد میں جاتے ہوئے کچھ ہو نہ جائے، اعلان بھی ہو گیا کہ گھر میں پڑھ لو، وہی بچے بارش میں نکل کے سلپیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں، بھاگ بھی رہے ہوتے ہیں، گر بھی رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا بھی دے رہے ہوتے ہیں، پانی بھی اوپر گرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے کے اندر کا من جو ہے وہ بڑا کمال کا ہو رہا ہے. اسی طرح جوانی میں ہم دیکھتے ہیں. ابھی جو موسم بنا تو میں راستے میں آ رہا تھا، ماشاءاللہ زبردست. موٹر سائیکل کسی بھی موسم کی سواری نہیں، نہ یہ گرمی کی، نہ یہ سردی کی، نہ یہ بارش کی، نہ یہ دھند کی. مگر اگر من کا موسم اچھا ہو تو اس سے اچھی سواری کوئی نہیں.
تو دین بھی بڑا کمال کی چیز ہے بابا، بہت زبردست ہے۔ اگر یہ دل سے کبھی لیا جائے نا تو پھر یہ کبھی بھی کسی بھی موسم میں کہیں بھی، جنگلوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، جنہوں نے نہیں پڑھنی ہوتی وہ بند چھتوں میں بھی نہیں پڑھتے، جنہوں نے نہیں سننا ہوتا وہ فارغ وقت میں بھی نہیں سنتے، اور جنہوں نے نہیں پہنچنا ہوتا وہ سواریوں کے باوجود بھی نہیں پہنچتے، اور جنہوں نے آنا ہوتا ہے وہ نبینا ہو کے بھی پوچھ لیتے ہیں حضور نماز گھر میں پڑھ لوں، نبینا آدمی ہوں، حضور کہتے ہیں پڑھ لیا کر، پھر آپ کہتے ہیں اذان کی آواز سنتا ہے؟ جی سنتا ہوں، پھر آیا کر یار، پھر آیا کر، پھر ابن ام مکتوم آیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ آج کا درس، آج کا لیکچر مجھے راستے میں نظر آ رہا تھا کہ شاید وہی پرانا سین ہو، لیکن اللہ نے نرمی کی، ہم پہنچے، مل بیٹھے، دین کی کچھ باتیں سیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوا قرآن، دین، اسلام، اس کی نرمیوں کو بھی پڑھا۔ سختیاں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، ڈراتے بھی رہتے ہیں، تو دین بڑا آسان ہے اس کے لیے جو اندر سے دل سے اس کو لیتا ہے۔ دنیا کا کوئی کام میری نظر میں مشکل نہیں، جب فیصلہ بندہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ راستے میں موت آ سکتی ہے، موسم خراب ہو سکتے ہیں، برف باری میں جم سکتا ہوں، سلپ ہو سکتا ہوں، گر سکتا ہوں، لیکن وہ تیاری کر کے آیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ نام تو آئے گا نا جو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھے تھے۔ تو انشاءاللہ منزل پہ ہم نے جانا ہے، راستے میں موت تو آنی ہے، کسی بھی طریقے سے آئے، شہادت کی آ جائے الحمدللہ۔ ہم نہیں اللہ سے کہتے کہ اللہ ہمیں کسی حادثے کی موت یا کوئی ایسی موت جو اچانک ہو یا جس سے جو ہے، میں تو بلکہ بزرگ کہا کرتے تھے اللہ مینوں بے وقتہ نہ ماری، میں کہنا ابا جی بے وقتہ کی ہوندا ہے، تو دوسرا کہنا تھائیں کتھائیں نہ ماری، میں کہ جی یہ کی ہے مینوں نہیں سمجھ آئی، کہندے یار جتھے کسی نو پتہ ہی نہ ہوئے، کوئی پچھان ہی نہ ہوئے، لب دے پھرن بندہ کون ہے، بڑی بات ہوتی ہے۔ کتنا عرصہ لاشیں پڑی رہتی ہیں سرد خانے میں، پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو، حالات ایسے۔ اللہ اتھے کہ جتھے کوئی کول کلمہ پڑھاؤن والا تو ہوئے یا پڑھن والا تو ہوئے، اے وے پت میں کہنا کہ اللہ بے ٹائمانہ ایسے ٹائم پہ جب کوئی پاس ہو، جب کوئی دعا کرنے والا ہو، جب کوئی محسوس کرنے والا ہو، جب کسی کو سبق حاصل ہو، تو بڑی چیزیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے اور ہمارا مل بیٹھنا مبارک کرے، دین کے ساتھ آپ لوگوں کی رغبت، تڑپ، محبت اللہ تعالیٰ یہ آپ کی نسلوں تلک موروثی بنا دے، اور یہ خیر کا باعث چلتا رہے۔ تیری جبیں پر نشاں پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشاں پڑے، میں اور آپ چلے بھی جائیں تو ہمارے پیچھے اس زمین کے اوپر ہماری نسل میں سے لوگ مثالیں دیں، آج ہی غلام نبی صاحب دا منڈا ہے، آج ہی فلانیاں دا بیٹا ہے، یہ بندہ کاروباری ہے لیکن یہ محبت ہے، موروثیت چاہیے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی ایسی چیز سے جڑے ہیں جس کا تعلق اللہ سے بندے کو جوڑتا ہے، تو بندوں کو جوڑتے رہا کریں، رغبت دلاتے رہا کریں۔ ہر بندے کی تبلیغ اپنی ہے، مجھے ایک چیز کی معرفت ہے تو میں سکھا دوں، آپ کسی کو لا سکتے ہیں تو لے آئیں، آپ کسی کا ذہن بنا سکتے ہیں تو بنا دیں، آپ کسی کے دل میں اللہ کی محبت بٹھا سکتے ہیں، صرف بٹھا دیں۔ آپ اس کو بس یار اللہ نال پیار کریے تو لبدا ہے، تو وہ پیار بنتا انہیں اتنا کچھ دیتا ہے۔ ممکن ہے آپ نے اس کو کوئی اور دعوت نہیں دی، صرف اللہ سے پیار ڈالا ہے، کسی دن اس کے دل میں یہ بات بھی آ جائے یار جہد نال اتنا پیار ہے تو وہ میرے نال اتنا پیار کرتا ہے، میں انہوں مل ہی آواں، اٹھے وہ اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ تو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی دونوں صورتوں میں آپ کے قدم مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس موسم کو ایک دعا کر کے اٹھتے ہیں، اللہ خیر کا موسم بنا، ہمارے دانے تیار ہیں، فصل تیار ہے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے سزا نہ دے۔ پتہ ہے رحمت اور زحمت میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، یہی تب ہو جب فصل چاہیے ہوتی ہے تیار ہونے کے لیے بارش، تو یہ رحمت ہے اللہ کی رحمت، لیکن ایسے موقع پہ جب گندم پک چکی ہے، دانہ جو لگ چکا ہے، کاٹتے ہوئے یا اٹھاتے ہوئے، اور اولے اور یہ کنڈیشنیں یقیناً تکلیف دہ ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو مان جا، ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر، اللہ رحمت کر، اسے رحمت کا سکیہ بنا، زحمت کا نہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੀਕਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਸਾਈਂ ਵਾਲੇ ਜਾਏਗੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਜਾਏਗੀ ਉਮਰ ਮਸਜਿਦ ਜਮੀਲਾਬਾਦ, ਭਾਈ ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਓ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਫਤੀ ਅਬਦੁਲ ਹਨਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ جی ٹھیک۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الہ العالمین، تیری یہ رحمت کی بارشیں اللہ ہم مانگنے والے ہیں، اللہ تو بہتر جانتا ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ اپنا کرم فرما، اللہ ہمیں سزائیں اور عذاب نہ دے، اللہ ہم سے ناراض ہے تو مان جا، اللہ ہمارے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، اللہ ہمارے جتنے چھوٹے بڑے بیمار ہیں اللہ گھروں اسپتالوں کلینکوں میں سب کو شفا دے، اللہ استاذ یہ محترم جناب عبدالحنان زاہد صاحب مفتی جامعہ، دیگر اللہ جتنے بھی علماء اہل دل اہل نظر اہل فکر بیمار ہیں، اللہ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی، اللہ سب کو شفائیں عطا فرما، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما، اللہ جتنے دکھی ہیں اللہ دکھ دور فرما دے، اللہ تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اللہم اشف مرضانا و مرضی المسلمین، اللہ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت دے دے، اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما دے، اللہ میرے وطن کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کو مل بیٹھ اور اکٹھا ہونے کی توفیق دے، اللہ دشمن کی چالیں سمجھے، الہ العالمین ہماری مدد فرما، اللہ ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ جزاک اللہ صاحب